جی بالکل، آج پارلیمنٹ ہاؤس سے جیسے ہی اسحاق ڈار نکلے تو میں وہاں پر موجود تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ سر آج بات ہو سکتی ہے، آج بات کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پارلیمنٹ میں بات کی ہے۔ میں نے کہا سر میں نے IMF کے حوالے سے پوچھنا ہے، وزیر اعظم صاحب بھی پیرس میں ہیں، تو اس حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر پوچھا، میں نے سر آخر وجہ کیا ہے کہ آپ IMF کے سے جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ تو اس پر اسحاق ڈار جو ہیں وہ واپس آئے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، اور جو تھپڑ ہے وہ مجھے مارا۔ اور اسحاق ڈار کے ساتھ جتنے بھی سیکورٹی اہلکار تھے انہوں نے بھی مجھے پکڑنے کی کوشش کی اور مجھ سے میرا موبائل بھی چھیننے کی کوشش کی، لیکن میں نے وہ ان کو نہیں دیا۔ اسحاق ڈار جیسے ہی گاڑی میں گئے تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے سیکورٹی جو اہلکار ہیں ان سے یہ کہا کہ اس کو جا کے پکڑو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہ سبق سکھاؤ کہ اس کو وہ سبق سکھاؤ کہ اس کو ہمیشہ یاد رہے۔ سیکورٹی اہلکار جو ہیں انہوں نے میرا پیچھا کیا اور پیچھا کر کے جو ہے وہ میرے پاس، میں نیچے PR ہے جو ہماری پریس ایسوسیشن کا آفس ہے وہاں آیا، لیکن سیکورٹی اہلکار میرے پیچھے تعاقب میں رہے۔ اور کچھ جرنلسٹ نے اس سے پوچھا آخر آپ کیوں ایک صحافی کا پیچھا کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر تو آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے پھر مین جو ہماری لفٹ ہیں پارلیمنٹ کی وہاں سے پھر میں پریس گیلری میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ جرنلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں تو اگر کوئی یہاں پر حملہ کرتا بھی ہے تو میں یہاں پر محفوظ رہوں گا۔ اس سے قبل بھی اسحاق ڈار کی جانب سے جو ہے ایسی حرکت کی گئی، ان کے سیکورٹی اہلکاروں نے دھکے دیے، اور میرا سوال ہمیشہ معیشت سے متعلق ہوتا ہے۔ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس سے قبل جب میں نے اسحاق ڈار صاحب سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید آپ PTI سے ہیں، حالانکہ میرا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا کسی، ہم صحافی ہیں، ہم نہ کسی کے ورکر ہیں، نہ ہم کسی کے کارکنان ہیں۔ ہمارا کام ہے صرف سوال کرنا، اور میں 8 سال سے اکانومی کی بیٹ کر رہا ہوں، اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کئی بجٹ میں نے کور کیے ہیں، اور میرا سوال ہمیشہ اکانومی سے ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، ان سے میرا سوال ہمیشہ اکانومی پہ ہوتا ہے۔ آخر اکانومی میں اگر اتنی گراوٹ آ رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہوتا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں اور عوام کو کیا بھگتنے پڑیں گے؟ اسحاق ڈار صاحب نے اتنے دعوے کیے کہ میں اکانومی کو بہتر کروں گا۔ ڈار صاحب نے اگر اکانومی کو بہتر کرنے کے دعوے کیے تھے تو ہمارا سوال کرنا حق بنتا ہے، کیونکہ ڈار صاحب جب جہاز میں بیٹھے تھے، لندن سے فلائی کر رہے تھے پاکستان کے لیے، تو اس وقت $20 کی قیمت جو ہے وہ گری تھی، اور انہوں نے اس وقت دعویٰ بھی کیا تھا کہ اب اکانومی بہتر ہو جائے گی، ڈار آ گیا تو ڈالر نیچے آئے گا۔ تو ہمارے سوالات اکانومی کے متعلق ہوتے ہیں کہ IMF کے ساتھ آخر کیوں نہیں معاہدہ ہو رہا؟ آپ نے اتنے دعوے کیے لیکن اس کے باوجود آپ کا معاہدہ نہیں ہو رہا۔ تو جتنے بھی سوالات میرے اٹھا کے دیکھ رہے ہیں سارے منوان اکانومی سے ہیں۔